بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه بالدجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مشائخ اعظام، اکابرین امت، اساتین ملت، بزرگان دین، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، میری دائیں طرف تشریف فرما جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کے فارغ التحصیل ہونے والے فرزندان، فضلاء کرام، علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ کرام، اور سینکڑوں کی تعداد میں تشریف لائی ہوئی معزز خواتین اسلام، جامعہ دارالقرآن شعبہ بنات کی معلمات اور فاضلات، حافظات، قاریات، اللہ تبارک و تعالی نے فیصل آباد کو جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کی صورت میں ایک عظیم الشان قرآنی انعام عطا فرمایا ہے
پنجاب اور فیصل آباد کے لوگوں، آپ نہایت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ادارہ عطا فرمایا جو ادارہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بیشتر دینی مدارس کو، مساجد کو، امت مسلمہ کو بہترین قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، علماء اور مفتی، شریعت اور طریقت کے داعی فراہم کر رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں قراء، حفاظ اور علماء، عالمات، حافظات ہر سال فارغ ہو رہی ہیں کہ میری ناقص معلومات کے مطابق پاکستان کا شاید کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جس میں دارالقرآن کا فاضل یا فاضلہ اللہ کی کتاب کی خدمت نہ کر رہے ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، اس ادارے کے بانی اور سرپرست ہمارے مخدوم، ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے صاحبزادگان کو، برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد جمیل صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ہمارے برادر حضرت قاری حبیب الرحمن صاحب اور تمام رفقاء کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے فرمائے آمین۔ وقت بہت مختصر ہے اور میرے بعد اصل بیان قائد وفاق، قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ کا ہونا ہے۔ جمعے کی نشست میں نماز جمعہ سے قبل ہمارے مخدوم حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ نے احادیث کی روشنی میں آخر زمانے میں آنے والے حالات کی طرف، فلسطین اور مسجد اقصی اور غزہ کی موجودہ حالات کی طرف اشارہ فرمایا۔ بلا شبہ ہر مسلمان کا دل آج خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس روح ارض کی دوسری مسجد، امت مسلمہ کا تیسرا حرم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین اور وہ مبارک خطہ جس کو اللہ نے خود قرآن میں برکت والا فرمایا ہے، جس برکت والی خطے سے اللہ نے اپنے نبی کا سفر معراج شروع کروایا ہے، جس مبارک خطے پر سفر اسراء کی تکمیل ہوئی ہے، وہ مبارک مسجد، مسجد اقصی، جس کو کعبۃ اللہ کے صرف 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے
حدیث کی شرح میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا تھا کہ سب سے پہلی مسجد کائنات میں کون سی مسجد ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کائنات کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اور پھر فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، اور پھر فرمایا مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر میں صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجد حرام تعمیر کرنے کا حکم دیا، مسجد حرام تعمیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شام بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام شام تشریف لے گئے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شام میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شام میں مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فرمائی، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمائی، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام پر قضا اور اجل آ گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میں عبادت کی حالت میں، نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور لاٹھی پکڑ کر کھڑا رہوں، میری روح پرواز کر جائے تاکہ یہ جنات جو مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں اس مسجد اقصی کی تعمیر میں کوتاہی نہ کریں، غفلت نہ کریں، اگر انہیں میری وفات کا پتہ چل گیا تو یہ تعمیر میں غفلت کریں گے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے اور یہ وہ خطہ ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یہ وہ مسجد اقصی ہے، یہ وہ خطہ ہے جس کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یہ وہ خطہ ہے جس خطے کی طرف اللہ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو ہجرت کروائی، یہ وہ خطہ ہے جو برکت والا ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، دنیا کی تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب، اجر، فضیلت برابر ہے، صرف 3 مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے، ان مسجدوں میں نماز ادا کرنا باعث فضیلت ہے، اور ان میں پہلی مسجد فرمایا مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ دوسری مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر ایک روایت کے مطابق 500 نمازوں کے برابر ہے، ایک روایت کے مطابق 400 نمازوں کے برابر ہے، ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور تیسری مسجد نبوی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار مسجد نبوی کی حاضری بھی نصیب فرمائے، مسجد حرام کی حاضری، بیت اللہ کا طواف بھی نصیب فرمائے، اور وہ دن بھی دکھائے کہ جب مجھے آپ کو امت مسلمہ کو اللہ مسجد اقصی کی نماز عطا فرمائے، آمین کہو۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تزال من هذه الامه طائفه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم
ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ او کما قال. میری امت میں ایک طبقہ رہے گا، میری امت میں ایک جماعت رہے گی، میری امت میں کچھ لوگ رہیں گے اللہ کی طرف سے منصور ہوں گے، مدد یافتہ ہوں گے، ان کی مدد اترتی رہے، ان پر مدد اترتی رہے گی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. دنیا کی دشمنیاں، دنیا کی عداوتیں، دنیا کی مخالفتیں، میڈیا کا پروپیگنڈا، سپر طاقتوں کا اسلحہ، سپر طاقتوں کی سازشیں، منافقین کا نفاق، کافروں کا کفر، اپنوں کا دغا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. قیامت آ جائے گی، وہ جماعت رہے گی، قیامت آ جائے گی، وہ جماعت جہاد میں لگی رہے گی، قیامت آ جائے گی، کامیاب جماعت رہے گی، قیامت آ جائے گی. قرب قیامت تک یا قیامت تک وہ جماعت مسلسل اللہ کے دین کا کام کرتی رہے گی. انہیں کوئی مٹا نہیں سکے گا، نہ انہیں ایٹم بم مٹا سکے گے، نہ انہیں فاسفورس بم مٹا سکیں گے، نہ انہیں کسی سپر طاقت کے اسلحے مٹا سکیں گے، نہ کسی کی فضائی فوج مٹا سکے گی، نہ کسی کی زمینی فوج مٹا سکے گی، نہ کسی کی سمندری فوج مٹا سکے گی، نہ انہیں کوئی ایئر فورس مٹا سکے گی، نہ کوئی نیوی مٹا سکے گی، نہ کوئی آرمی مٹا سکے گی، نہ دنیا کا اتحاد مٹا سکے گا. وہ جماعت جہاد کرتی رہے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو ارشاد فرما دیجئے وہ کون ہوں گے، کہاں ہوں گے، کون ہوں گے؟ میرے آقا نے ان کی علامت بیان فرمائی، میرے آقا نے ان کی نشانی بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وہ منصور جماعت، وہ مدد کی ہوئی جماعت، وہ کامیاب جماعت، وہ دین کے لیے ڈٹ جانے والی جماعت، وہ مٹھی بھر ہو کر لاکھوں سے ٹکرا جانے والی جماعت، وہ دنیا کی سپر طاقتوں سے بھڑ جانے والی جماعت مسجد اقصی اور مسجد اقصی کے ارد گرد ہوگی. فیصل آباد اور پاکستان کے مسلمانوں، آج کہا جاتا ہے اسرائیل کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ امریکہ اس کی پشت پر، برطانیہ اس کے پشت پر، امریکہ کا اسلحہ پہنچ رہا ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم اسلحے کا جہاز لے کر خود پہنچا ہے. عالم کفر متحد ہے، عالم اسلام میں بہت سارے منافق کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن یاد رکھو دنیا نے دیکھا ہے، دنیا دیکھے گی. امریکہ الٹا ہو جائے، امریکہ سیدھا ہو جائے، عالم کفر سارا اسلحہ نکال لے، انشاءاللہ فلسطین میں حق رہے گا اور حق غالب آ کر رہے گا. کہو انشاءاللہ. پہلے لوگ کہتے تھے کیسے برسائے گا، آج سائنس نے سمجھا دیا ہے کہ آج مصنوعی بارشیں بھی برس رہی ہیں. میرے آقا کے فرمان کو آج کی تحقیق نے سچا ثابت کیا ہے، یہ سنت کا اعجاز ہے. وہ بارشیں بھی برسائے گا، بنجر زمینوں کو آباد بھی کرے گا، پھر بھی کافر ہوگا، پھر بھی دجال ہوگا. لوگ اس کے قریب جا کر اس کی گن گائیں گے. آج بہت سے لوگوں کا مزاج بن گیا، وہ پیر کامل ہے جس کے تعویذ سے نوکری لگ جائے، شادی ہو جائے، محبوب مل جائے، یہ سارے کام دجال کرے گا. اس مزاج کے لوگ اس کو بڑا مرشد مان لیں گے، پیر مان لیں گے. مسلمانوں، پیری مریدی اس لیے نہیں ہوتی. پیر وہ ہوتا ہے جو رب سے ملا دے، اللہ سے جوڑ دے. دجال آئے گا
لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جب یہ گمراہ آئے گا تو اللہ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور وہ قتل ہوگا مقام لد پر۔ آج اسرائیل میں لد پر دنیا کا بہت بڑا ایئرپورٹ بن چکا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ وہ دجال پوری زمین کا سفر کرے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ مدینہ میں نہیں آ سکے گا۔ حضرت مہدی جہاد کریں گے کفار کے ساتھ۔ اور آخری بات میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہاری یہودیوں سے جنگ نہ ہو۔ یہودیوں سے جنگ کی بشارت احادیث میں موجود ہے، اور آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور اتنی بڑی فتح ہوگی میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ یہودی پتھر کے پیچھے جا کے چھپے گا تو اللہ پتھر کو قوت گویائی عطا کریں گے، اور پتھر کہے گا یا مسلم ہادا یہودی ورائی، مسلمان مجاہد ادھر آ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کر، کسی درخت کے پیچھے چھپے گا۔ میرے آقا نے فرمایا درخت بولے گا۔ اس لیے مسلمانوں دجال سے، دجالی فتنوں سے، یہود و نصارہ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان پہ پختگی دکھاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو، انشاءاللہ اللہ آل اسلام کو فتح عطا کریں گے، مسجد اقصی آزاد ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔